اچھے اور پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے اس شخص کا جو اللہ کی ذات کا منکر تھا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا۔ کس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے مضبوط دلائل کے ساتھ ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں اور واقعے کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریے یعنی خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا تھا کہ عالم کا کوئی خالق نہیں، عالم کا کوئی پالنہار نہیں، زندگی اور موت کا کوئی مالک نہیں، اور دنیا کو کوئی چلانے والا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی مسئلے پر اس شخص کو بہت مضبوط دلائل دیے۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے، جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوئی چھوٹے موٹے امام نہیں، بہت بڑے امام تھے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کو اس مناظرے کے بارے میں پتا چلا تو لوگوں میں بڑا شوق ہوا۔ اس مناظرے کو دیکھنے کا مقرر کر دیا گیا، اس مناظرے کی جگہ کو مقرر کر دیا گیا، اس مناظرے کی تاریخ کو مقرر کر دیا گیا، اس مناظرے کے لیے وقت کو۔ جب وقت مقررہ آن پہنچا تو لوگ ذوق در ذوق میدان مناظرہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان آنے والوں میں اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، ان آنے والوں میں دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، ان آنے والوں میں مقامی بھی تھے، بیرونی بھی تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میدان مناظرہ میں جمع ہو گئے۔ وہ شخص بھی آ کر کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب انتظار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو رہا ہے۔ چونکہ سب لوگ آ چکے، حضرت امام ابھی تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے جب دیکھا کافی دیر کے انتظار کرنے کے بعد بھی امام صاحب تشریف نہیں لائے تو لوگ چیمہ گوئیاں کرنے لگے، اور وہ شخص اللہ کی ذات کا جو منکر تھا وہ لوگوں پر ہنس ہنس کر کہنے لگا، اے لوگوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب اپنے قول سے پھر گئے ہیں، امام صاحب ڈر گئے ہیں، اسی وجہ سے امام صاحب میدان مناظرہ میں نہیں آئے ہیں۔ اگر وہ اپنے قول میں سچے ہوتے تو یقیناً میدان مناظرہ میں حاضر ہوتے۔ ابھی لوگ چیمہ گوئیاں کر ہی رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ میدان کو چیرتے ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے، لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے میدان مناظرہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی خدا کی ذات کے منکر نے امام صاحب کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، قدم بڑھا کر آگے پہنچا، امام صاحب کے پاس جا کر کے کہنے لگا، اے امام صاحب، آپ نے اتنی آنے میں دیر کیوں کر دی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ڈر گئے ہوں، اور اگر آپ کا اپنے قول سے پھرنے کا ارادہ ہو تو بھی بتا دینا، اس مناظرے کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، بلکہ میرے دیر سے آنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کے دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس میدان کے لیے چلا، ایک جنگل کی طرف نکل گیا، وہاں میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہو گئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی، اور خود بخود ہی وہ دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرنے لگی۔
تو یہ بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریے نے یہ سن کر ایک کہا لگایا اور کہنے لگا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا اور اتنا بڑا جھوٹ بولے تو یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے؟ جب تک کوئی کاٹنے والا نہ ہو درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے؟ جب تک کوئی کاٹنے والا نہ ہو تختے خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ جب تک کوئی تختے بنانے والا نہ ہو کشتی خود بخود کیسے تیار ہو سکتی ہے؟ جب تک کوئی تیار کرنے والا نہ ہو وہ دریا میں کیسے جا سکتی ہے؟ جب تک اس کو کوئی دریا میں لے جانے والا نہ ہو دریا میں وہ کشتی خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ جب تک اسے کوئی چلانے والا ملاح نہ ہو سواریوں کو ایک طرف سے دوسری طرف کیسے لے جا سکتی ہے؟ جب تک یہ سب کچھ کام کرنے والا نہ ہو۔ حضرت امام اعظم نے جب اتنا سنا مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، ارے تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین خود بخود بن گئی تمہارے نزدیک، یہ آسمان خود بخود بن گیا تمہارے نزدیک، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی تمہارے نزدیک۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو جو تم نے کہا، جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا ماننا ہے کہ زمین کا بنانے والا کوئی خدا نہیں، آسمان کا بنانے والا کوئی خدا نہیں، چاند سورج کا بنانے والا کوئی خدا نہیں، جنت و دوزخ کا بنانے والا کوئی خدا نہیں، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کرنے والا کوئی خدا نہیں، ان مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا کوئی خدا نہیں، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ اللہ۔ دہریے نے جب آپ کی بات کو سنا، اللہ کی ذات کے منکر نے جب اس بات کو سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے توبہ کرنے لگا اور امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، امام صاحب تمام بات میری سمجھ میں آ گئی، جب ایک کشتی بغیر تیار کرنے والے کے تیار نہیں ہو سکتی، جب ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یقیناً یہ زمین بغیر بنانے والے کے بنائے نہیں بن سکتی، یقیناً اس کو بنانے والا خدا ہے، آسمان کو بنانے والا خدا ہے، چاند اور ستاروں کو بنانے والا خدا ہے، سورج کو بنانے والا خدا ہے، آسمان کو بنانے والا خدا ہے، انسان کو بنانے والا خدا ہے اور دنیا کی ہر مخلوق کو بنانے والا خدا ہے۔ امام صاحب میں اپنے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، لہذا آپ مجھے کلمہ پڑھا کر حلقہ اسلام میں داخل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور اپنے ماضی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے خدا کی ذات کا انکار کر رہا تھا اب امام صاحب کے ہاتھ پر کلمہ شریف پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں اور اچھے اور سچے اور پیارے سامعین، اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے، یقیناً ایک مالک ہے، اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق و مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے، عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔